السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برصغیر پاک و ہند میں جن مبارک ہستیوں نے شب و روز کی کوششوں سے اسلام کی نورانی شمع روشن کی، شمع اسلام کی نور بکھیرتی کرنوں سے تاریک دلوں کو جگمگایا، بھٹکتے ذہنوں کو مرکز رشد و ہدایت پر جمع کیا، پیاسی نگاہوں کو عشق و محبت کے جام سے سیراب کیا، سلگتے دلوں کو آداب شریعت کی چاندنی سے ٹھنڈک بخشی، اور غموں کی تیز دھوپ میں جلنے والوں کو اپنی ذات رحمت نشان کا سائباں فراہم کیا۔ ان میں سے ایک سلسلہ سہروردیہ کے عظیم پیشوا قطب الاقطاب منبع جود و کرم حضرت رکن عالم ابو الفتح شاہ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 9 رمضان المبارک 649 ہجری بمطابق 25 نومبر 1251 عیسوی بروز جمعۃ المبارک مدینۃ الاولیاء ملتان پاکستان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کا نام رکن الدین رکھا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، وہاں آپ کے دادا جان حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت، والد ماجد حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کا زہد و تقوی، اور والدہ ماجدہ کی شب بیداریوں کے حسین مناظر تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ طہارت و پاکیزگی کا خاص خیال فرماتی تھی۔ جب بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دودھ پلاتی تو پہلے وضو فرماتی، چونکہ حافظہ قرآن تھیں اور روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا، اس لیے دودھ پلاتے وقت بھی تلاوت قرآن پاک فرماتی رہتی۔ اگر اس دوران اذان ہوتی تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے اذان سنتے۔ حضرت شاہ رکن عالم کی والدہ ماجدہ نے گھر میں سب خاتماؤں کو حکم دے رکھا تھا کہ بچے کو سوائے اس میں جلالت اللہ کے کسی اور لفظ کی تلقین نہ کریں، اور نہ ہی ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا لفظ بولیں۔ اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے جو پہلا لفظ نکالا وہ اس میں جلالت اللہ ہی تھا۔ آپ کی ظاہری تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور باطنی تربیت جد امجد حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے بسم اللہ شریف پڑھائی، اور والد بزرگوار شاہ صدر الدین عارف نے آپ کو قرآن پاک حفظ کروانا شروع کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ قرآن شریف کا پاؤ پارا 3 مرتبہ پڑھتے تو وہ آپ کو زبانی یاد ہو جاتا۔ حفظ قرآن کے بعد آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور صرف 16 سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل فرمائی، اور تفسیر و حدیث، فقہ و بیان، ادب و شعر اور ریاضی و منطق وغیرہ میں کمال پیدا کر لیا۔ آپ نے اپنے والد ماجد اور دادا جان کو بے حد پیارے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ان دونوں بزرگوں کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ ان دونوں ہستیوں کا فیضان تھا کہ آپ کی ذات سے نوعمری ہی میں روحانیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ نے عبادت و ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، تواضع، شفقت، حلم، عفو، حیا، وقار وغیرہ جملہ صفات میں کمال حاصل کیا۔ ایک دن آپ کے دادا جان حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی دستار مبارک اتار کر چارپائی پر رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شاہ رکن عالم، جن کی عمر اس وقت 4 سال تھی، نے دادا جان کی دستار مبارک اٹھا کر اپنے سر پر رکھ دی۔ آپ کے والد صاحب قریب ہی بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپ کو ڈانٹا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو کیونکہ یہ اس کا حقدار ہے، میں نے یہ دستار اسے عطا کر دی۔ چنانچہ یہ دستار شریف اسی طرح بندھی ہوئی صندوق میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی سجادہ نشین ہوئے تو یہی دستار مبارک سر پر سجائی، اور وہ سر کا زیب تن فرمایا،
جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد ماجد شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ اور جد امجد حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی جانشین تھے۔ آپ نے 52 سال تک نیکی کی دعوت عام کی اور مریدین اور محبین کو راہ حق دکھائی۔ آپ کے دست مبارک پر بے شمار مخلوق نے بیعت کی اور آپ کی نظر ولایت سے درجات کمال تک پہنچی۔ آپ کے نیک بخت خلفاء اپنے وقت کے بڑے بڑے اصفیاء و تقیاء ہوئے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان سے ادا ہونے والے ملفوظات میں سے چند ملاحظہ فرمائیے۔ انسان جب تک بری عادات کو چھوڑ نہیں دیتا، اس کا شمار جانوروں اور درندوں میں ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کا فضل و کرم جب تک دستگیری نہ کرے، اس وقت تک دلوں کی صفائی ناممکن ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، انسان کو اپنے عیب نظر آنا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نشانی ہے۔ انسان کو چاہیے اپنے اعضاء پر ایسا قابو رکھے کہ وہ ممنوعات شرعی سے قولاً و فعلاً باز رہیں۔ بیہودہ مجلس سے بھی اجتناب کرے۔ اس سے مراد ایسی مجلس ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے توڑ کر دنیا کی طرف مائل کرتی ہے۔ یعنی کہ بیہودہ مجلس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مجلس جو اللہ تعالیٰ سے توڑ کر دنیا کی طرف مائل کرتی ہے، وہ ایسی مجلس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بطالوں سے بھی اعتراض کرے۔ بطال وہ لوگ ہیں جو طالب دنیا ہیں۔ 7 جمادی الاول 735 ہجری بمطابق 13 جنوری 1335 عیسوی بروز منگل سجدے کی حالت میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک غیاث الدین تغلق کے بنائے گئے مقبرے میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اس کی عمارت بہت خوبصورت اور مدینہ الاولیاء ملتان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے طفیل ہماری زندگی اور ہماری آخرت دونوں کو سنوار دے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا، اپنے حکم کے مطابق چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔